بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے خود اعتمادی بہت بنیادی چیز ہے۔ جب تک انسان کے اندر خود اعتمادی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی شعبہ ہے، تعلیم ہے، تحریر ہے، تقریر ہے، کھیل ہے، کاروبار ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، جب تک اس میں اعتماد نہیں ہوگا وہ کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر اعتماد یا خود اعتمادی ہے کیا چیز؟ یہ نکلا ہے عمد سے۔ عمد کہتے ہیں ستون کو۔ تو اعتماد کا معنی ہوا کہ سہارا پکڑنا۔ خود اعتمادی خود پر سہارا لینا، خود پر بھروسہ کرنا، خود پر انحصار کرنا، خود اپنے لیے ایک ستون بننا اور خود اپنے لیے اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا۔ ستون کے لیے ایک مضبوط زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا آپ نے کوئی ستون ہو اور وہ ہوا میں ادھر میں لٹکا ہوا معلق، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ستون کسی بھی چیز کو مضبوط کرتا ہے، لیکن خود ستون کا کسی مضبوط جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ کسی مضبوط زمین پر نہیں ہوگا وہ کسی اور کے لیے سہارا نہیں بن سکتا۔ تو بنیادی طور پر انسان اپنی ذات پر تب انحصار کر سکتا ہے کہ جب اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اس کی مضبوطی کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک کہ انسان جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر وہ اپنے اندر اعتماد بحال کرنا چاہتا ہے، خود اعتمادی چاہتا ہے، اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے۔ بغیر مہارت کے کبھی انسان اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا، انحصار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی کو تقریر کرنی پڑ جائے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جتنا مرضی خود اعتماد ہو تو تقریر نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کھلاڑی ہے، جب تک اس کو کھیل کے اندر مہارت نہیں ہے وہ جتنا مرضی اعتماد ظاہر کرے وہ خود اعتمادی ظاہر نہیں کر سکتا۔ بظاہر چاہے وہ بناوٹی طور پہ، مصنوعی طور پہ کتنا ہی اس کا اظہار کرے، جب تک اس میں کھیل کی باریکیوں سے وہ واقف نہیں ہے، اس میں مہارت نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ جب تک آدمی کسی شعبے میں ماہر نہیں ہوگا اس کے اندر خود اعتمادی نہیں آ سکتی۔ وہ چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشق کر لے، کتنی ہی بھاگ دوڑ کر لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مہارت ہونی چاہیے۔ ورنہ تو وہی حال ہوگا کہ ایک آدمی تقریر کی پریکٹس کرتا تھا اور اس کے لیے وہ گوبھی کے کھیت میں چلا جاتا تھا اور صبح سے شام تک وہ گوبھیوں کو تصور کر کے سارے انسان بیٹھے ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، تقریر کرتا رہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب تو مجھے تقریر کرنا آ گئی ہے تو مسجد میں جا کے ممبر پہ بیٹھ گیا اور بات کرنے کا ارادہ کیا تو کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے کہ حضرت کچھ فرمائیں گے اور ہم سنیں گے، تو کافی دیر بعد جب لوگوں نے اشارہ کیا کہ بھی کچھ کہیں تو کہنے لگا کہ گوبھی گوبھی ہوندی ہے تو بندے بندے ہوندے نے۔ تو گوبھی گوبھی ہوتی ہے، بندے بندے ہوتے ہیں۔ جب چونکہ مہارت نہیں تھی، علم نہیں تھا، مواد نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی شعبے میں۔ جب تک وہ نہیں ہوگی آدمی خود پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بعض مرتبہ ہمیں کسی چیز میں پختگی ہوتی نہیں، مہارت ہوتی نہیں، اور ہم رونا روتے ہیں خود اعتمادی کا کہ میرے اندر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد نہ ہونے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں آپ اعتماد چاہتے ہیں اس چیز کے اندر آپ کو بنیادی طور پہ مہارت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اسی لیے آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے ہونٹ کپ کپ آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر وہ بنیاد، وہ مہارت ہوتی تو خود اعتمادی آپ کے اندر آ جاتی، یا وہ ہلکی سی مشق کے بعد آ جاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس شعبے میں بھی خود اعتمادی چاہیے پہلے اس کی مہارت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز محنت، کہ بغیر محنت کے انسان کے اندر خود اعتمادی نہیں آ سکتی۔ جس چیز میں بھی آدمی خود اعتمادی چاہتا ہے کہ جب میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگ جاؤں، خود انحصاری آ جائے، خود اعتمادی آ جائے، اس کے لیے محنت چاہیے۔ اگر آدمی بیٹھا رہے، مثال کے طور پہ وہ
ڈرائیونگ کے اندر مہارت چاہتا ہے، تیراکی کے اندر مہارت چاہتا ہے، وہ خود اعتمادی چاہتا ہے، اب نہ تو اس نے اس کے اندر مہارت حاصل کی ہے، نہ اس کے اندر وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ محنت اور مہارت لازم و ملزوم ہے. محنت کے بغیر مہارت نہیں آتی اور بغیر مہارت کے خود اعتمادی نہیں آتی، تو یہ چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. تیسری سب سے بنیادی اور اہم چیز وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ. جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، یہ وہ مضبوط بنیاد ہے کہ جو انسان کو سب سے زیادہ خود اعتمادی فراہم کرتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو کسی کے سامنے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، عجم کے بادشاہوں کے سامنے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ جو معاشرے کے اندر دھتکارے ہوئے تھے، جن سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ سفیر بن کے جاتے تھے یزدجرد کے دربار میں، اور وہ جا رہے ہیں رستم پہلوان سے، سپہ سالار سے بات کرنے کے لیے، اور وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ان کا جو بھی آدمی آتا ہے وہ پوچھتے تھے کہ تم سب سے بڑے سردار ہو؟ کہ نہیں، میں تو ادنا سا آدمی ہوں، باقی مجھ سے بڑے ہیں. تو ہر آدمی میں ایسی مہارت اور ایسا اعتماد کہاں سے آیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ان کو کامل یقین اور بھروسہ تھا. جب اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہو جاتا ہے، یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ پھر انسان کے اندر ہر طرح کی خود اعتمادی آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر